یہ طالبان کے قبضے سے پہلے کا کابل ہے۔ ان زندگی سے بھرپور میورلز کو فنکاروں اور سماجی کارکنوں نے معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور امن کو فروغ دینے کے لیے پینٹ کیا تھا، لیکن اگست میں افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد سے طالبان نے دیواروں پر بنائے گئے ان میورلز کو اپنے سفید و سیاہ پیغامات اور نعروں سے بدل دیا ہے۔ نقاشی‌های آگاهی‌دهی در مورد منع خشونت علیه زنان، دیواروں پر بنائے گئے ان میورلز کا مقصد خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام، صحت کے مسائل جیسے پولیو، افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت، امن اور دیگر مسائل پر آگہی پیدا کرنا تھا۔ جب طالبان کی حکومت آئی تو کابل اور دیگر صوبوں میں تمام دیواریں صاف کر دی گئیں۔ در سایر ولایت هم بجا نمانده و تمامش از بین برده شدند۔ فنکاروں اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ کابل میں سیمنٹ کی ان حفاظتی رکاوٹوں پر بنائی گئی پینٹنگز کا مقصد جنگ کے شکار ملک میں امید پیدا کرنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنظیم آرٹ لارڈز افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو میورلز بنا رہی تھی وہ ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے غم اور درد کو بھلانے اور ملک کے لیے محبت، مہربانی اور امید کے بارے میں سوچنے میں مدد دے رہے تھے۔ آرٹ لارڈز ایک نچلی سطح پر کام کرنے والی آرٹس کی تنظیم ہے جس نے کابل کو دنیا کا اسٹریٹ آرٹ کا مرکز بنانے کے مقصد کے ساتھ پینٹنگز میں حصہ لینے کے لیے عام افغانوں کو مدعو کیا۔ ان افغان فنکاروں کو طالبان کے دور حکومت میں اپنے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ طالبان کی آئیڈیالوجی میں فن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ فنون لطیفہ اور ثقافت کس طرح کسی ملک کی مدد کر سکتے ہیں یا کسی ملک کو امید دلا سکتے ہیں۔ 20 سال پہلے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تو انہوں نے تمام فنون پر پابندی لگا دی تھی۔ اب طالبان کی تبدیلی کے وعدوں کے باوجود افغان فنکاروں کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کچھ فنکار ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، کچھ اس امید پر پیچھے رہ گئے ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں گے۔ اس وقت میں افغانستان میں ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ میں اپنے ذاتی حقوق سے محروم ہوں، لیکن میں گھر سے کام کر رہی ہوں۔ میں دیکھوں گی آیا افغانستان میں حالات بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں ہونا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔